مر جائے گی تیری زندگی سنور جائے گی قافلے والوں سے تو ذرا قافلے والوں سے تو ذرا پیچھے رہنے کا غم نہ کر قافلے والوں سے تو ذرا قافلے والوں سے تو ذرا پیچھے رہ جانے کا غم نہ کر پیچھے رہ جانے کا غم نہ کر اے حلیمہ تیری اونٹنی اے حلیمہ تیری اونٹنی سب سے آگے نکل جائے گی اے حلیمہ تیری اونٹنی سب سے آگے نکل جائے گی مشکلیں ختم ہو جائیں گی مشکلیں ختم ہو جائیں گی جو مصیبت ہے ٹل جائے گی اب حضرات میں آپ کے سامنے مظاہر رضا قبلہ کو پیش کر رہا ہوں اور بڑے اچھے سندر ڈاکٹر اقبال صاحب قبلہ اپنی قلم کو اٹھا کر تحریر کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں تحریر کرتے ہیں میں حضرات بالکل مظاہر صاحب کے لیے یہ شعر بڑی محنت و مشقت سے لکھا ہے حضرات اس کو آپ بھی سماعت فرما لیں شاعر لکھتا ہے بے وفاؤں سے وفاؤں کا صلہ مت مانگو بے وفاؤں سے بس اس شعر کے بعد میں مظاہر صاحب کو پیش کر رہا ہوں مظاہر صاحب آپ کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں بے وفاؤں سے وفاؤں کا صلہ مت مانگو کچھ دلوں سے جینے کی عطا مت مانگو کچھ دلوں سے جینے کی عطا مت مانگو اور کربلا والوں سے ملتا ہے یہی طرز ہمیں سر کٹا دو ظالموں سے کبھی دیا مت مانگو سر کٹا دو کبھی ظالموں سے دیا مت مانگو اور تتلیاں پہلے زبانوں کو دھلا کرتی ہیں تتلیاں پہلے زبانوں کو دھلا کرتی ہیں پھر نام محمد کو لیا کرتی ہیں تتلیاں پہلے زبانوں کو دھلا کرتی ہیں پھر نام محمد کو لیا کرتی ہیں اور مچھلیاں مجھ سے سمندر کے کنارے مچھلیاں مجھ سے سمندر کے کنارے نعت نبی کو سنا کرتی ہیں نعت نبی کو سنا کرتی ہیں اور لکھتے ہیں جب بھی کوئی لکھتا ہے اپنے دروازے پہ میرے غوث کا نام مچل کر بولو سبحان اللہ جب بھی کوئی لکھتا ہے اپنے دروازے پہ میرے غوث کا نام برکتیں ان کے مکانوں میں برکتیں ان کے مکانوں میں رہا کرتی ہیں برکتیں ان کے مکانوں میں رہا کرتی ہیں مجاہد صاحب قبلہ مائک پر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اوتیتہ علی علم عندی صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین کرام سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दरबार का हर बार में अकीदत व मुहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना मोहम्मद नछावर करें। पढ़िए बा आवाज़ से बुलंद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मरमर से तराशा हुआ ये चांद सा पैकर, मरमर से तराशा हुआ ये चांद सा पैकर, होठों के मोहब्बत ये रस भूल रहा है। जब दिलशाद रजा साहब नात पढ़ता है होता है ये महसूस, जब दिलशाद साहब नात पढ़ता है होता है ये महसूस, इंसान ही ताजमहल बोल रहा है, इंसान ही ताजमहल बोल रहा है। शायर कहता है मखलूक के अंदर हर नबी की फजीलत हुआ करती है कि तमाम फजीलत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में जमा हुआ है। ना आप जैसा कभी देखा और न सुना, तमाम लोगों में मोहम्मद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल नहीं है। अभी अभी जबकि एक नबी का दीवाना नातिया कलाम पढ़ रहे थे और झूम झूम कर अपने आकाए नामदार जनाब मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान मुबारक में नातिया कलाम हम लोगों के सामने अर्ज कर रहे थे। शायर कहता है जहां भी जिक्र हो उनका वहां आओ, जरूर आओ, मिले जे वो फूल गुलजार में उनको चुन लाओ। उन्हीं की काली कमली में रूह है शमाए लोगों, हकीकी जिंदगी चाहो तो कमली से निपट जाओ, हकीकी जिंदगी चाहो तो कमले से निपट जाओ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कारून ने कहा इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये खजाना तो मुझे एक इल्म से मिला है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माल वालों का अंजाम उखुज़ शदा सूरे क़सस फ़ज़ाइल सदक़ात। कारून हज़रत सज्जिदुना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम की कौम से था और उनका चचा साद भाई था जिसका वाक़या मशहूर व मारूफ है। आप हज़रात इस दास्तान को गौर से सुनने की कोशिश करें। कहो क्यों? इसलिए कि ये बातें हर वक्त नहीं किया जाता और ये कीमती वक्त है। हम और आप इस कीमती वक्त का कदर करना हम और आप की बहुत जिम्मेदारी है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि जो 20-25 मिनट की वक्त है और टाइम है, इसकी कदर किया करो। उखुज़ शदा सूरे क़सस फ़ज़ाइल सदक़ात, जिसका वाक़या सूरे वाक़या सारा का सारा उसी के वाक़या में है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल जलालुहु आलम ने कारून को इतनी माल और दौलत अता की थी कि उनकी कुंजियां कई जोर आवर शख्सों को गराबार कर देती थी। और जब कारून के बिरादरी हजरत सज्जिदुना मूसा और वगैरह लोगों ने समझाने के तौर पर कहा कि ऐ कारून, इस माल दौलत पर इतराओ मत, क्योंकि मेरा पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ल जलालुहु आलम इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जितना मेरा पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ल जलालुहु आलम ने तुझको दिया है, तू भी उसके बंदों पर एहसान किया कर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और कारून ने ये ना जाना, कारून ने कहा ये सब कुछ तो
مجھے میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، میری حسن تدبیر کی وجہ سے یہ جمع ہوا ہے، نہ اس میں کچھ غیبی احسان ہے نہ دوسرے کا اس میں کوئی حق ہے۔ قارون نے کہا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور جنہیں علم دیا گیا انہوں نے کہا اے اس مال و دولت پر اترا مت، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل جلالہ عالم نے گزشتہ امتوں میں کتنے لوگوں کو ہلاک و برباد کر چکا ہے، اور جنہیں تکبر کیا، حسد کیا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل جلالہ عالم نے زمین کے اندر دھسا دیا، اور سوال بھی علیحدہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ تبارک و تعالی عز و جل جلالہ عالم کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کون بچ سکتا ہے؟ یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ اس کی فراخی کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی چند روزہ مال و دولت کی مزے لوٹ لے۔ بیان القرآن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی میرا پاک پروردگار نے اس کو اتنے مال و دولت عطا کی تھی کہ ان کی کنجیاں کئی زورآور شخصوں کو گرابار کر دیتی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ آپ حضرات سننے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل جلالہ عالم نے جب قارون کو مال و دولت عطا کی تھی تو پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے قارون سے کہا اے قارون، اللہ تبارک و تعالی عز و جل جلالہ عالم نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ قارون نے کہا پیارے اسلامی بھائیوں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور لوگوں سے کہا دیکھا آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے آپ کو نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا، اور اس نے احکام جاری کیے جن کو تم لوگ برداشت کرتے رہے، اور اب تمہیں وہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے اس کو بھی برداشت کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب نکالو۔ قارون نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھو، جب کوئی اللہ رب العزت کا نیک بندہ اس راستے پر چلتے ہیں، اس راستے پر گزرتا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس پر تہمت لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر تہمت لگایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں لوگوں نے کہا کہ ایک بدکار کنیز کو اتنی مال و دولت کا لالچ دے کر اس پر راضی کیا جائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا بنی اسرائیل علیہ نبینا و علیہ السلام کی حجر اقدس میں آئے۔